السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ حضرت کو معلوم ہوگا کہ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے ولی اور قطب، جن کا لقب ہے شہنشاہ سوراشٹر، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت سید محمودین سیلانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میلہ آج سے شروع ہو چکا ہے دھورا جی کے اندر۔ ویسے آپ کا عرس مبارک تو ربیع الاول شریف میں آتا ہے، لیکن یہ 4 دن کا آپ کا میلہ ہوتا ہے، تو خیال آیا کہ ذرا آپ کی سوانح حیات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں اور کیسے کیسے کارنامے کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو اسلام ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، یہ اذان کی صدائیں ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسجدیں نظر آ رہی ہے، مدرسے نظر آ رہے ہیں، خانقاہیں نظر آ رہی ہے۔ یہ صدقہ ہے ان اولیاء کرام کا۔ یہ اولیاء کرام آئے، انہوں نے سفر کیا، اور سفر کی حالت میں وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، اور اس طرح سے یہ کفرستان کے اندر آج اسلام بھرا بھرا نظر آ رہا۔ حضرت خواجہ سید محمودین سیلانی بادشاہ، یہ بھی انہی اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ کا لقب ہی ہے سیرانی، یعنی سیر کرنے والے۔ آپ نے بڑا لمبا سفر کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، اس لیے آپ کا لقب ہے سیرانی بادشاہ۔ ویسے آپ ہمارے پڑوسی ملک
پاکستان کا ایک شہر ہے بھاولپور، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، خاندان اہل بیت میں سے ابتدائی علم آپ نے بھاولپور کے اندر ہی حاصل کر لیا، اور پھر علم باطن کے لیے آپ نے حضرت عبد الخالق علیہ رحمہ، جو بہت بڑی ہستی تھی وہ زمانے میں، ان کے آپ مرید بنے، اور پھر آپ نے حج بھی فرمایا۔ جب مدینہ منورہ میں آپ حاضری کے لیے حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، آقا علیہ السلام نے نام لے کے سلام کا جواب فرمایا، اور رات میں آپ کو آقا علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور آپ نے یہ جو سلسلہ اویشیہ میں بیعت کی، اس سے بڑے خوش بھی ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے بھی آپ کو فیوض برکات سے نوازا، اور خواب میں فرمایا، بیٹا محمد الدین، آپ کی ضرورت ہند میں ہے، آپ ہند جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو۔ تو خواجہ محمد الدین سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ سفر کرتے کرتے اپنے مریدوں کے ساتھ اسی بھورا جی کے اندر تشریف لائے۔ وہ زمانے میں بڑی آبادی تھی مسلمانوں کی، لیکن ایک قوم کا بڑا دبدبا تھا، مسجدیں تو بہت تھی، لیکن اس میں آذان نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک قوم بڑی شدت پسند تھی، راجپوت، انہوں نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ یہ اذان بلند آواز سے نہیں کہنا۔ خواجہ محمد الدین سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ آئے، غنی میاں کی مسجد آج بھی ڈھورا جی میں موجود ہے، عصر کی نماز کے وقت آپ گئے، مسجد میں تالا لگا ہے، آپ نے محلے والوں کو پوچھا کیا بات ہے؟ یہ ہے یہاں یہ لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، اذان نہیں ہونے دیتے ہیں، تو ہم گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کا جو ولی ہے نا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اولیاء کرام، آپ جلا میں آ گئے، کچھ بڑا دم کیا، تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھولا، اور مینارے کے اوپر جا کے آپ نے بلند آواز سے آذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب یہ آذان کی صدا ان غیر لوگوں نے سنی جو شدت پسند تھے، جن کو تکلیف ہو رہی تھی آذان سے، وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے تلواریں لے کے، کام مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، کس نے آذان پڑھی، کس نے بانگ پکاری۔ جب یہ لوگوں کا ہجوم آیا، آپ نے آذان ختم کر دی تھی، مینارے سے نیچے اتر رہے تھے، ابھی وہ 40 قدم دور تھے آپ سے، آپ نے ایک جلالت والی نظر ان لوگوں کی طرف ڈالی۔ خدا کی قدرت دیکھو، اللہ نے یہ اسباب بنایا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میں ان کو میرے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج کرتا ہوں۔ اس میں طاقت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے، اولیاء کرام سے جنگ
یہ اللہ سے جنگ ہے. ان لوگوں نے اللہ سے پنگا لیا تھا، اللہ سے پنگا لیا تھا، اللہ کے ولی کو چھیڑ کے. کیا ہوا؟ ابھی حملہ کرنے والے تھے، انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ارے آپ لوگ ادھر کھڑے ہو، ادھر ہمارے دشمن دوسری قوم آ گئی ہے، انہی کی قوم تھی وہ. اب بھادر ندی کے کنارے وہ لوگ آ گئے حملہ کرنے کے لیے، چلو ادھر ورنہ یہ سب کو ختم کر دیں گے. تو پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے، آپس میں ان لوگوں کی لڑائی ہوئی اور آپس میں یہ لوگ لڑ کے سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد خواجہ معین سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا ہے. کائے کو ان لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ بلند آواز سے 5 وقت کی اذان ہونی چاہیے اور پھر اسی وقت سے دھورا جی کے اندر ہر مسجد میں پھر بلند آواز سے اذان ہونے لگی، جماعت ہونے لگی. یہ صدقہ ہے خواجہ معین سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا. اور آج بھی آپ کی جلالت کی وہ اثر ہے، وہ قوم کے اوپر آپ نے جلالت والی نظر ڈالی تھی نا، آج بھی وہ قوم وہاں رہ نہیں سکتی ہے. راجپوت لوگ دھورا جی میں رہ نہیں سکتے ہیں، آگے چلے جائیں الگ بات ہے، لیکن رہ نہیں سکتے ہیں. یہ خواجہ معین سیرانی بادشاہ کی بددعا لوگ اور جنہوں نے دعا لی بھلے غیر ہو، ان کا بیڑا پار ہو گیا دنیا کے اندر. بہت بڑی شخصیت دھورا جی کے اندر آپ نے قیام کیا، لوگوں کے اندر جو ڈر تھا وہ نکالا، لوگوں کو اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے حسن اخلاق سے دعوت اسلام دینے لگے. کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور کئی گنہگار بندے جو بے نمازی تھے، شرابی کبابی تھے، زانی تھے، سچے دل سے انہوں نے توبہ کی اور راہ راست پر آ گئے. بڑے عرصے تک آپ رکے. ایک دن آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ اب ہمارا کام ادھر پورا ہو گیا ہے، ہم آگے بڑھیں گے، آگے بھی تبلیغ کرنی ہے جی. یہ اللہ والے پھر ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہم آگے جائیں گے. یہاں الحمدللہ اب یہ چمن ہرا بھرا ہو گیا ہے اسلام کا. میرے خلفاء ہیں وہ کام انجام دیتے رہیں گے، اب میری ضرورت نہیں، میں آگے بڑھتا ہوں. اب تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے جو خدام تھے، خدام میں سے ایک خادم تھا جو حافظ بھی تھا، لیکن بڑا دنیا پرست آدمی تھا. شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، پیر صاحب ادھر ہے تو ہماری بھی دکان چل رہی ہے، اچھا اچھا کھاتے ہیں، حضرت کے ساتھ دعوت میں جاتے ہیں، ہدیہ تحفہ بھی ملتا ہے، حضرت چلے جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ شیطان نے بہکایا. تو اس نے حضرت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. حضرت نے کہا نہیں، اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب اس نادان نے کیا کیا؟ حضرت کے کھانے میں زہر ملا دیا، قاتل زہر. جب آپ نے وہ کھانا کھایا
زہر قاتل تھا، ہلاک تھا، اثر دکھانے لگا. ابھی 2-4 لقمے کھائے تھے، اتنا اثر دکھایا زہر نے کہ آپ شہید ہو گئے. روح پرواز کر گئی زہر کی وجہ سے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوسرا خادم جس کا نام تھا شیخ نتھو بابا، وہ بھی بیٹھے تھے. تو راہ دیکھ رہے تھے کہ پیر صاحب جب کھانا تناول فرما لے، بعد میں جو بچے کچے ہم کھائیں گے، حضرت کا تبرک. لیکن اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کھا رہے تھے اور 2-4 لقمے کے بعد روح نکلی ہے، تو یقیناً یہ کھانے میں کوئی زہر لگتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر وہ کھانا نہ کھایا جائے. یہ عقل یہ مشورہ دیتی ہے. لیکن میرے بزرگ اور بھائی، وہ تو سچے عاشق تھے اللہ والے کے. وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے. ان کو پتا تو چل گیا کہ اس میں زہر ہے جن کی وجہ سے حضرت کا وصال ہوا ہے. اگر میں یہ کھانا کھاؤں گا میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. لیکن قربان جاؤ ان لوگوں کے اوپر کتنا عشق اور کتنی محبت تھی اللہ والوں کے بارے میں کہ انہوں نے سوچا کہ بھلے زہر آلودہ کھانا ہے لیکن ہے کس کا؟ اللہ کے ولی کا، میرے پیر و مرشد کا جھوٹا ہے. ان کا تبرک ہے، اگر جان جائے تو بھلے جائے، لیکن میرے پیر کا جھوٹا پھینکنا نہیں ہے. شیخ نتھو بابا وہ کھانا کھا گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. برتن کھا لیے. 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی خانقاہ میں. یہ اتہاس بتا رہا ہے دھورا جی کا، جس کو پڑھنا ہے پڑھ لے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جھوٹی، سچا واقعہ. 2 لاشیں پڑی ہوئی ہے. رات گزر گئی. صبح کو فجر کے بعد ایک بڑھیا حضرت کو دودھ دینے کے لیے آتی. دروازہ بند ہے. بڑھیا نے سوچا کہ حضرت تو تہجد کے وقت اٹھ جاتے، پھر فجر پڑھتے ہیں با جماعت، پھر ورد و وظائف، پھر اشراق چاشت پڑھتے ہیں، پھر دروازہ کھولتے ہیں. چاشت کا وقت بھی چلا گیا، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا ہے. 2-3 مرتبہ دستک دی، دروازہ نہیں کھل رہا ہے. بڑھیا سمجھ گئی کہ کچھ انہونی بات ہوئی ہے. تو پھر اس نے دروازہ توڑا، وہ کھیل کر اندر گئی. تو کیا دیکھا؟ خانقاہ میں 2 لاشیں پڑی، ایک حضرت کی ہے، ایک شیخ نتھو بابا، اور وہ برتن بھی پڑے. بڑھیا سمجھ گئی کہ شاید یہ کھانے میں زہر ملایا ہوگا جن کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے. تو وہ بھی اللہ والی تھی، عاشقہ تھی اللہ والوں کی. اس نے سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، میں بھی ذرا وہ مانچ کے، کچھ کھانا تو بچا نہیں تھا، لیکن سوچا کہ اس میں تھوڑا پانی ڈالوں، اس کو مانچ کے پی لوں. ایسا موقع کب ملے گا؟ دیکھو پتا ہے کہ یہ زہر کی وجہ سے 2 آدمی کی جانیں گئی ہے، لیکن محبت کو دیکھو. عشق کس کو کہا جاتا اللہ والوں کے بارے میں؟
وہاں آ کر کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں۔ وہ بڑی بی نے کیا کیا، کھانا تو نہیں بچا تھا، پلیٹ صاف کر لی تھی شیخ نتھو بابا نے، یہ بڑھیا نے کیا کیا، پانی ڈالا، انگولی پھرائی، مانجا اور وہ پانی پی گئی۔ تو پانی پینے کی وجہ سے بھی ان کو اتنا زہر چڑھا کہ وہ بھی شہید ہو گئی۔ اس نے زہر پیا، لیکن اللہ نے اس کو وہ مرتبہ اور مقام دیا کہ اسی وقت اللہ نے اس کو ولایت عطا کر دی، وہ اللہ کی ولیہ ہو گئی۔ آج بھی گھوڑا جی کی قبرستان میں جا کے دیکھو، یہ بڑھیا کی قبر، ان کا مزار موجود ہے۔ دھولا جی میں یا اطراف میں کسی کو بھی موذی جانور کاٹتے ہیں، کوئی سانپ، چاہے کوبرا سانپ کیوں نہ ہو، چاہے بچھو یا اور کوئی زہریلا کوئی کیڑا کاٹے، یہ بڑی بی کی قبر کی مٹی لگاتے ہیں نا، سانپ کا زہر چلا جاتا ہے۔ اس نے اللہ والے کی محبت میں زہر پیا، آج دنیا کا زہر اتار رہی ہے۔ اور شیخ نتھو بابا نے بھی اللہ والے کی محبت میں زہر پیا، وہ بھی اللہ کے ولی ہو گئے، ان کو اسی وقت ولایت مل گئی۔ ان کا بھی مزار موجود ہے دھولا جی کے اندر، شیخ نتھو بابا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، حضرت اس طرح سے شہید ہو گئے۔ اب مریدین کو پتا چلا حضرت کا انتقال ہو گیا، جمع ہونے لگے، اطراف سے لوگ آئے اور غسل دیا، کفن دیا، بڑی شان و شوکت سے مدینہ، یہ دھورا جی کے گلی کوچوں میں مدینہ یہ جنازہ بھرایا گیا، اور حضرت کو دفنا بھی دیا دھورا جی کے اندر۔ آج بھی آپ کا مزار ہے دھورا جی کے ندی میں، خواجہ محمد الدین سیرانی بادشاہ کا دفنا دیا۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے حضرت کی سوانح حیات میں کہ آپ کے مریدین سندھ میں بھی تھے، پاکستان میں بھاولپور میں، وہاں پتہ چلا کہ ہمارے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا ہے ہند میں، دھورا جی میں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم جائیں، پتہ لگائے کہ پھر کیا ہوا، کہاں دفن کیا، دفن تو یہاں کرنا تھا ہم کو، چلو جائے۔ تو سندھ کے جو مریدین تھے وہ اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے بڑا لمبا سفر کر کے دھورا جی آئے۔ وہ زمانے میں کوئی یہ سواریاں تو نہیں تھی، کوئی فلائٹ کے، کوئی کار کے، اور بھی ٹو ویل، یہ کچھ نہیں تھے، گھوڑے کے اوپر، اونٹوں کے اوپر لوگ سواریاں کرتے۔ ظاہر بات ہے ایک آدھ مہینہ تو لگا ہوگا پاکستان سے ہندوستان، ایک آدھ مہینہ لگ جائے، اونٹ پر، گھوڑے پر آئے۔ لوگوں کو کہا کہ پھر یہ آپ نے کہاں دفن کیا ہے؟ یہ مزار حضرت کا۔ کہا آپ نے ہماری اجازت کے بغیر کیوں دفن کر دیا؟ یہ تو ہمارے پیر و مرشد۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے بھی پیر تھے، اور جہاں گزر جائے ہمیں حکم ہے کہ پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، دفن کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کے ملک میں ہم پہنچاتے دیر ہو جاتی تو پھر ہم نے یہاں دفن کر دیا۔ کہا نہیں نہیں، ہم اس کو وہاں لے جائیں۔ کہا نہیں، ہم یہی رہنے دیں گے، اب دفنا دیا ہے۔ کہا نہیں، ہم لے جائیں۔ عاشقوں کا جھگڑا ہے، عاشق عاشق کا، مرید مرید کا۔ کہا ہم لے جائیں گے۔ کہا نہیں، ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ دھرم سنکٹ ہو گیا۔ مفتیوں سے فتویٰ پوچھا گیا،
1-2 महीना हो गया है, अब कब्र फिर से खोद ही जाए, क्या मैयत की बेहुरमती तो नहीं होगी? अब मुफ्तिया ने इल्जाम भी सोच रहे हैं कि क्या फतवा दे, क्या करें। आम मुसलमान की कब्र तो नहीं खोदी जाती है, लेकिन ये तो अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों का जिस्म गलता सड़ता नहीं है, तो सही सलामत होता है, बेहुरमती तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी डर रहे थे। तो ख्वाब के अंदर जितने भी मुफ्तियां ने इल्जाम थे ने, सबके ख्वाब में ख्वाजा मोहम्मद सिरानी बादशाह तशरीफ लाए और फरमाने लगे, आप लोग क्या सोच रहे हो, फतवा लिख दो, मेरी मैयत को ले जाने दो सिंध में, और मैं वादा करता हूं कि मैं वहां भी रहूंगा और यहां भी रहूंगा, दोनों मुरीदों की जमात को मैं खुश रखूंगा, किसी को नाराज नहीं करूंगा, वहां भी रहूंगा यहां भी रहूंगा, फतवा दे दो। और ये भी लिखा है इतिहास में कि गोंडल के ताबे में ये धोराजी था, गोंडल का बादशाह कुंभाजी के ख्वाब में भी हजरत तशरीफ ले गए, उनको भी कहा कि राजा जी आप भी हुक्म कर दो मुफ्तियों को कि वो कब्र खोदे, और मुफ्तियों को भी बता दिया। तो मुफ्तियों ने फतवा दिया कि लाश निकाली जा सकती है, क्योंकि ये अल्लाह वाले की लाश है, अल्लाह वाले की लाश गलती सड़ती नहीं है। कुरान में हिस्सा मौजूद है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, 6 महीने तक रहे, हालांकि रूह निकल चुकी थी, मस्जिद अक्सा की तामीर हो रही थी, जिन्नात बड़े बड़े पत्थर उठा के मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद अक्सा। हजरत नमाज में थे और रूह निकल गई, जिन्नात को बड़े डरते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम से, तो वो ये सोच रहे थे कि हजरत को नमाज पढ़े, हालांकि रूह निकल गई। तो 1-2 महीना नहीं, 6 महीने खड़े रहे, और जिन्नात ये सोच रहे थे हजरत बड़ी लंबी लंबी नमाज पढ़ते हैं, नमाज में यहाँ तक कि मस्जिद का काम मुकम्मल हो गया, और इधर क्या अल्लाह ने सबक बनाया, वो जो असाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ी, उसमें दिमाग लगी, उठाई लगी, लकड़ी टूटी, तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाए। तब जिन्नातों को पता चला कि ये तो गुजर चुके हैं, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए थे, लेकिन कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म न गला, न सड़ा, न फटा, न बदबू, कुछ नहीं, खुशबू से महक रहा था। पता चला कुरान से कि अल्लाह वालों का जिस्म गलता सड़ता नहीं है, सही सलामत रहता है। लकड़ी होती है ना, लकड़ी को आप दफन कर दोगे, लकड़ी कल सड़ जाएगी, लेकिन लकड़ी आग में चले, कोयला हो जाए, अब कोयले को आप दफन करोगे ने तो ज़माना गुजर जाएगा, बाद में आप निकालोगे तो कोयला कोयला ही होगा, सड़ेगा नहीं। इस तरह से ये अल्लाह वाले फना फिर शेख हो गए, फना फिर रसूल हो गए, फना फिर ला हो जाते हैं, और फना फिर ला हो के अल्लाह के इश्क में इतने जलते हैं, इतने जलते हैं कि वो कोयले हो जाते हैं। फिर जो काम अल्लाह करता है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से, ये अल्लाह वाले भी करके दिखा देते हैं,
کیونکہ جل کے کوئلے ہو جاتے ہیں، پھر یہ زمین میں بھی جاتے ہیں گلتے سڑتے۔ مفتیوں نے فتویٰ دیا نکالو، لاش کو نکالی گئی۔ اہل دھورا جی اور بڑے بڑے مفتی، یہاں تک کہ راجا بھی کھڑا ہے، 2-3 مہینے ہو چکے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاش ایسی نظر آ رہی تھی جیسا کہ ابھی انتقال ہوا، نہ اس میں بدبو ہے، نہ گلی، نہ سڑی، نہ پھٹی، یہاں تک کہ کفن بھی میلا نہیں۔ لاش نکالی گئی اور جنازہ اونٹ کے اوپر لادا گیا۔ اہل دھورا جی نے سندھ والوں کو کہا کہ آپ لوگ وہاں پہنچ جاؤ، تو پھر برائے کرم ایک قاصد پھر ادھر بھیجنا اور ہم کو اطلاع کرنا، ابھی ہم قبر بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ دفنا دو قاصد کو بھیجنا، قاصد ہم کو کہے گا کہ وہاں مزار بن گیا ہے، دفنا دیا میت کو، پھر ہم یہ قبر کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پیر صاحب وعدے کے مطابق ادھر ہے کہ نہیں۔ وہ لوگ تو گئے، وہاں دفنا بھی دیا، قاصد بھی آیا واپس۔ اب بتاؤ کتنی دیر لگی ہو، 6-7 مہینے کا عرصہ ہو گیا۔ قاصد نے سب کو خبر دی کہ اب آپ یہاں کی قبر کھول سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ حضرت یہاں ہے کہ نہیں۔ 6-7 مہینے کے بعد جب خالی قبر کھولی گئی تو بڑے بڑے مفتیوں نے، اہل دھورا جی نے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ محمد سرانی بادشاہ یہاں بھی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ سندھ میں بھی ہے، بھاولپور میں آپ کا مزار، اور دھورا جی میں بھی آپ کا مزار ہے۔ ہمارے یہ گجرات کے اندر یہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے 2 مزار ہیں، کیونکہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں اللہ والے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جب پکارو مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہے خواجہ محمد سرانی بادشاہ، جنہوں نے ہمارے اس علاقے کے اندر اسلام پھیلانے میں بڑی محنت کی ہے، ان کا صدقہ ہے، اور سارے اولیاء کرام کا صدقہ ہے میرے بزرگوں۔ ورنہ آپ دیکھو جتنے بھی یہ اسلامی کنٹری کہلاتی ہیں، 57 سے 58 ملک اسلامی کنٹری کہلاتی ہے، لیکن اسلامی کنٹری کہلانے کے باوجود آج وہاں کے باشندے سکون سے، چین سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ وہاں بھی اپنا تفریح کا معلوم ہے، وہ اس کو کاٹ رہا، وہ اس کو کاٹ رہا ہے، چین نہیں ہے کہیں بھی، کسی ملک کے اندر مسلمان سکون سے جی نہیں سکتا ہے۔ اور آج کل سودان کا حال تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سودان کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے، یہ حال ہے اسلامی کنٹریوں کا۔ لیکن یہ صدقہ ہے ان اولیاء کرام کا کہ یہاں 200 سے زیادہ مذاہب ہیں، انڈیا کے اندر 200 سے زیادہ دھرم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھ کے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جتنا سلامت ہے اور جس طرح سے آزادی کے ساتھ رہتا ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہے، اتنا اور کوئی بھی کنٹری میں مسلمان سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ صدقہ ہے کیونکہ یہاں اولیاء کرام سوئے ہیں۔ یہ ہندوستان ہمارے خواجہ کا ہے، خواجہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہم پرسکون ہیں، ہم خوش و آباد ہیں، ہم ہرے بھرے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ یہ ان کا صدقہ، یہ می برستا ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ
सदका है कि जितने भी औलिया किराम सोए हैं मेरे पास, तो हमें चाहिए कि ये औलिया किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत रखते, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे नहीं तो सरकार आला हजरत ने क्या फरमाया है? आप फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शब का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, उनके गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह